بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. رواه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: بقيت لنا في قص الشوارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 چیزیں انسان کی فطرت سلیمہ کے تقاضے اور دین فطرت کے خاص احکام ہیں. نمبر 1 ختنہ، نمبر 2 زیر ناف بالوں کی صفائی، نمبر 3 مونچھیں تراشنا، نمبر 4 ناخن کاٹنا اور نمبر 5 بغل کے بال صاف کرنا. دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مونچھیں ترشوانے اور ناخن کاٹ لینے اور بغل اور زیر ناف کی صفائی کے سلسلے میں ہمارے واسطے حد مقرر کر دی گئی ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انہکوا الشوارب واعفوا اللحى. رواہ البخاری و مسلم شریف. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو خوب باریک کرو اور داڑھیاں چھوڑو. یہ 3 حدیثیں جو پڑھی گئی ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. آج کی تینوں حدیثوں کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ ہے داڑھی مونچھ کے بالوں اور ظاہری ہیئت سے متعلق ہدایات. یہ کتاب المعاشرت والمعاملات سے حدیثیں پڑھی گئی ہے. ان حدیثوں میں کیا ہے؟ داڑھی مونچھ کے بالوں اور ظاہری ہیئت سے متعلق ہدایات. محدثین نظام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے اور اسی طریقے سے آپ اپنے طرز عمل سے زندگی کے جہاں اور شعبوں کو امت کی تعلیم عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے دوسرے شعبوں یعنی انسان کے ہیئت اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی امت کو تعلیم دی ہے، اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک انسان کی ہیئت اور شکل و صورت کس طرح ہونی چاہیے. اس بارے میں ان حدیثوں میں آپ نے رہنمائی فرمائی. پہلی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں انسان کی فطرت میں داخل ہے. فطرت انسانی کے اندر 5 چیزیں کیا ہے؟ داخل ہے. اور اسی طریقے سے دین کی فطرت میں بھی یہ 5 چیزیں. 5 چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے ختنہ کرنا. ختنہ سے بے شمار فوائد ہیں. جہاں اسلام کے اندر بے شمار فوائد ہیں، اسی طریقے سے جسمانی طور پر بھی بے شمار فوائد ہیں. اور اس کو تو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ارشادات میں فرمائے ہی ہیں کہ فائدے ہی فائدے اس سے، اور اس کو آج جو ہے سائنس بھی اور میڈیکل سائنس بھی ماننے کو تیار ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان ختنہ کر لیتا ہے تو ختنہ کرنے کی وجہ سے جو ختنے کی جگہ جو ناپاک اکثر رہتی ہے، وہ ناپاک جگہ ختنہ کرنے کی وجہ سے پیشاب کے چھینٹے وہاں پر جمع نہیں رہتے، ناپاکی نکلتی رہتی ہے، اور اس سے جو ہے کینسر کی بیماری سے انسان نکل جاتا ہے۔ اور بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھا گیا کہ ہے وہ غیر مسلم لیکن کہیں اس کو ہاتھ لگ گئی اسلام کی بات تو انہوں نے اپنے آپ کو ختنہ کرانا گوارا سمجھا اور ایک کینسر جیسی لا علاج بیماری سے بچ گیا۔ تو ختنہ کرنے کے بے شمار فوائد، اور یہ انسانی تقاضا ہے کہ انسان پاک اور صاف رہے۔ دھرم الگ چیز، انسانی تقاضا یہ ہے کہ ختنہ سے انسان پاک اور صاف رہے۔ اور دوسری حدیثوں میں اس کو انبیاء اور مرسلین کی سنت قرار دیا گیا کہ سارے نبی کی یہ سنت رہی ہے ختنہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز ہے زیر ناف بالوں کی صفائی۔ ناف کے نیچے کے جو بال ہیں اس کی صفائی کیا ہے؟ انسان کی فطری تقاضا۔ صاف ستھرائی وہاں پر رکھنا کیا ہے؟ انسان کی فطری تقاضا ہے کہ وہاں کے بال ہر وقت صاف اور شفاف رکھیں۔ اور دین کے اندر تو فطرت میں داخل ہے ہی، خاص احکامات میں ہے کہ زیر ناف بال کو ہمیشہ انسان صاف رکھے۔ اور دوسری حدیث جو پڑھی گئی ہے اس کے اندر حد بھی مقرر کر دی گئی ہے کہ کتنے دن میں جو ہے بال صاف ہونے چاہیے۔ کنز العمال میں ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر جمعے کو آقا علیہ السلام جو ہے زیر ناف بال صاف کرتے تھے۔ ہر جمعے کو ایک جمعہ آیا، اس جمعے میں صفائی کر لی، پھر آتے جمعے کو بھی صفائی ستھرائی کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے ناخنوں کے بارے میں بھی حضور سے متعلق ہے کہ ہر جمعے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ ناخن کو کاٹ لیتے تھے۔ تو زیر ناف بھی ہر جمعے کو صفائی کرتے اور ناخن بھی ہر جمعے کو کاٹ لیتے۔ جمعہ کی طرف نکلنے سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کر لیتے۔ اور اسی طریقے سے اگر مونچھیں زیادہ ہیں تو اس کو بھی ترشوا لیتے، کاٹ لیتے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز مونچھیں تراشنا۔ مونچھوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بالکل باریک باریک مونچھیں رکھیں۔ بڑی بڑی مونچھیں رکھنا اچھی چیز نہیں۔ مونچھیں بالکل اس طرح جو میری طرح ہے بالکل چھوٹے چھوٹے رکھنے چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعے میں مونچھیں بھی کاٹ لیتے تھے، بالکل بعض مرتبہ صاف ہی کر دیتے تھے۔ تو وہ آپ چاہے وہ قینچی سے کریں چاہے وہ بلیڈ سے کریں، آپ کو اختیار۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ناخن صاف کرنا، ناخن کاٹنا، یہ بھی دین کی فطرت میں داخل ہے اور انسانی تقاضا ہے۔ پاکی صفائی انسان کے تقاضے میں یہ ہے کہ ناخن کاٹ لینا۔ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے ناخن بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ غیروں کا طریقہ آج جو ہے کچھ مسلمان اپنائے ہوئے ہیں، جو ایک بہت گھناؤنی حرکت ہے، اور عذر کرتے ہیں کہ نہیں ہم کو جو ہے ایک ناخن رکھنا ہی پڑتا ہے کام کاج کرنے کے لیے۔ بھائی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے عادت بنا لیا تب آپ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے میرے لیے ناخن رکھنا۔ آپ کاٹ کر عادت بنائیں، خود بخود جو ہے جو آپ کا کام نہیں ہو رہا وہ ہونے لگے گا۔ بہت سارے ہمارے سونے چاندی کے جو کام کرنے والے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایک ناخن ہم کو بڑا رکھنا ہی پڑتا ہے یہ والا، جبکہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بھائی آپ نے عادت بنا لی ہے تبھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ناخن ہم کو بڑا رکھنا ہی پڑتا ہے، گھسنا پڑتا ہے۔
آپ ذرا اسے کاٹ کر اپنی عادت بنائیے، خود بخود کام ہونے لگے گا۔ تو یہ غلط بات ہے، کہہ دیتے ہیں کہ یہ ناخن ہم کو رکھنا پڑتا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غیروں کا طریقہ۔ تو ناخن کاٹنا انسانی تقاضا ہے اور پاکی صفائی انسانی تقاضے میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے بغل کے بال صاف رکھنا، یہ جو بازو کے بال ہے، اگر ہو سکے تو ہر ہفتے میں صاف کر لینا چاہیے، اور اگر نہ ہر ہفتہ کر سکے تو 15 دن میں کوئی طریقہ بنا لے، معمول بنا لے، 15 دن میں زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بال 15 دن میں صاف کریں، اور اسی طریقے سے بازو کے بال 15 دن میں صاف کر لیں، ناخن بھی اسی طریقے سے 15 دن میں صاف کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے مونچھیں کاٹنے اور ناخن کاٹنے اور بغل کے بال صاف کرنے کی ایک حد مقرر فرمائی ہے، وہ جو دوسری حدیث تلاوت کی گئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حد مقرر ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑو، ناخن، زیر ناف بال، اور اسی طریقے سے مونچھیں، اور اسی طریقے سے بازو کے بال کے لیے کتنے حد ہے؟ 40 دن کی حد ہے کہ 40 دن میں انسان کسی وقت کاٹ ہی لے، 40 دن سے زیادہ بڑھنے نہ دے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ اگر 40 دن سے آگے بڑھ گیا، ناخن کاٹ لیے 40 دن ہو گئے، زیر ناف بال کاٹے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن ہو گئے، مونچھیں کاٹے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن ہو گئے، بغل کے بال کاٹے ہوئے 40 دن ہو گئے، اور اسی حالت میں انسان نماز پڑھ رہا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ نماز اس کے لیے مکروہ ہے۔ نماز کیا ہو جاتی ہے؟ مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو 40 دن کے اندر انسان کاٹ لینے کی عادت بنا لے۔ یہ حد حضور نے مقرر کی ہے، کسی اور نے نہیں۔ جیسے کہ فرمایا اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، 40 دن سے آگے نہ بڑھنے دے۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو خوب باریک کرو اور داڑھیاں چھوڑو۔ اس حدیث کے اندر فرمایا گیا، محدث نظام فرماتے ہیں کہ مونچھیں باریک رکھنا چاہیے اور داڑھیاں چھوڑ دینی چاہیے، داڑھیاں کٹانی نہیں چاہیے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا، اور سارے رسولوں کا طریقہ یہی رہا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ داڑھیاں بڑھاتے تھے اور مونچھیں بالکل باریک رکھا کرتے تھے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا یہ داڑھی جو ہے ایک انسان کی علامت، یعنی مرد ہونے کی ایک علامت اور نشانی ہے داڑھی رکھنا۔ داڑھی رکھنا ایک مرد کی شان ہے، اور اسی طریقے سے ایک مرد کا وقار ہے داڑھی رکھنا، اور داڑھی منڈانا یہ کس کی نشانی ہے؟ عورتوں کی نشانی۔ تو ہمارے بہت سارے مسلمان داڑھیاں رکھنا ناپسند کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت غلط چیز ہے۔ اور بعض جگہوں میں تو پڑھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مغربی علاقوں میں، مغربی ممالک میں اگرچہ داڑھی رکھنے کا رواج نہیں ہے، لیکن داڑھی کو بہت ہی عظمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ لوگ۔ تو جب غیر ممالک میں، مغربی ممالک میں یہ حال ہے، داڑھی کو ایک عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پھر ہم جیسے مسلمان کو چاہیے کہ ہم ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہ مانیں، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، اور یہ سنت ادا کر کے گویا کہ نبیوں سے ایک انسان اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور اگر نہ رکھے تو پھر یہ ایسا ہوا کہ نبیوں کے منکروں کا اس نے گویا کہ طریقہ اپنا لیا۔ ایک نبی کو انکار کرنے والا، نبی کو جھٹلانے والوں کا طریقہ گویا کہ وہ اپنایا ہوا ہے، جو داڑھی نہیں رکھ رہا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟
نبی نے جو طریقہ پسند کیا ہے اور رسولوں نے جو طریقہ پسند کیا ان کا طریقہ ہمیں پسند کرنا چاہیے اور غیروں سے دشمنی کا اظہار کرنا چاہیے داڑھی رکھ کر۔ اچھا، اس کے اندر بڑا بتایا گیا کہ داڑھیاں چھوڑو اور مونچھیں باریک رکھو۔ معلوم یہ ہو رہا کہ داڑھیاں جو ہے چھوڑ دینی ہے، اس کو کیا کاٹ نہیں سکتے؟ تو ایک دوسری حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر اور اسی طریقے سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی، کہ خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت یہ تھی کہ داڑھی کے اگر کچھ بال اس طرف سے عرض میں اگر کچھ باہر نکل آتے، اسی طریقے سے ادھر، اور لمبائی میں اگر بہت زیادہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی کے بال نکل آتے تو اس کو کاٹ لیتے تھے، یعنی ایک مشت کے برابر بال رکھتے تھے داڑھی کے اور زائد جو ہوتے تھے اس کو کاٹ لیتے تھے۔ اسی کو بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنایا اور یہی اکثر صحابہ کا معمول رہا ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ ایک مشت برابر داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت ہے۔ ایک مشت برابر داڑھی رکھنا سنت نہیں بلکہ واجب، اور واجب کے چھوٹنے پر کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے۔ تو اس کو کوئی معمولی نہ سمجھے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ داڑھی رکھنا سنت ہے، سنت نہیں ہے بلکہ واجب چیز ہے، اور واجب کے چھوٹنے پر انسان گناہگار ہوتا ہے۔ اور ایک مشت سے کم رکھنا فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے اور ناجائز قرار دیا۔ تو ایک انسان جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو حد داڑھی کے بارے میں بتلا دیے وہ حد کو اپنائے۔ مثال کے طور پر آپ کی اور میری اگر کوئی پراپرٹی ہے اور ایک حد ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک حد تک ہم دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، کیا بتانے کے لیے کہ بھائی یہاں سے یہاں تک یہ جگہ میری ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی کو سمجھ لیجیے، اللہ اور اس کے رسول نے داڑھی کی ایک حد متعین کر دی کہ ایک مشت برابر رکھنی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم زمین کی پیمائش کو لے کر دیوار کھڑی کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہاں سے یہاں تک میری یہ زمین ہے، اسی طریقے سے داڑھی کے بارے میں جب اللہ اور اس کے رسول نے حد متعین کر دی ہے تو ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک مشت داڑھی ضرور رکھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہے دنیا میں بھی وہ دیکھے گا اور قبر میں بھی فرشتے ان کی داڑھی کو دیکھیں گے۔ اور یہ ایک ایسی عظیم سنت ہے کہ مرنے کے بعد بھی ساری چیزیں اتار لی جاتی ہے لیکن داڑھی پر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ اتنی عظیم بابرکت چیز ہے، تو ہو سکتا ہے شاید کہ اسی کے ذریعے سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے طرز عمل پر داڑھی وغیرہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے بدن کی پاکی صفائی کا پوری طرح اللہ تعالیٰ ہمیں خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔